السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلام اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستمبر کے مہینے کے جو اہم ترین کرنٹ افیئرس ہیں۔ سوری فار لیٹ، یہ ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی جس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں سے۔ سو لیٹس بگن۔ چیفس آف سٹاف جو پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہے، ان کے جو چیفس آف سٹافس ہیں ان کے نام بھی امپورٹنٹ ہیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ قمر جاوید باجوہ کا تو سب کو پتہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا نام جنرل ندیم رضا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کا نام آف کورس جنرل قمر جاوید باجوہ۔ چیف آف ایئر سٹاف کا نام مجاہد انور خان ہے۔ چیف آف نیول سٹاف 7 اکتوبر 2020 تک یعنی کل تک ظفر محمود عباسی تھے۔ ویڈیو چونکہ میں تھوڑی لیٹ بنا رہا ہوں تو اس لیے اب تک محمد امجد خان نیازی جو ہیں وہ انہوں نے چیف آف نیول سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا 7 اکتوبر 2020 سے۔ چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف تینوں کے جو عہدے ہوتے ہیں ان کی مدت 3 سال ہوتی ہے، تو 2020 سے یہ 2023 تک جائیں گے۔ 75th UNGA یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوا ہے اس کے پریزیڈنٹ تھے وولکن بوزکیر، جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ انہوں نے سکسیڈ کیا تیجانی محمد باندے کو، اور 25 سپتمبر 2020 کو سپیچ ہوئی عمران خان کی۔ ستمبر کے مہینے میں یہ سلسلہ وار کچھ مراحل ہوتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ ہر سال ستمبر میں ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 27 ستمبر 2019 کو عمران خان صاحب نے 74th یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ساتھ خطاب کیا تھا، اور اس دفعہ 75th یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس کو 25 سپتمبر 2020 میں اجلاس کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ کچھ مشہور لوگ جو کرونا کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں ان میں سید منور حسن ہیں، یہ جماعت اسلامی کے سابقہ امیر تھے، 26 جون 2020 کو فوت ہوئے ہیں۔ راحت اندوری اردو کے بہت ہی مشہور شاعر تھے، بڑے بڑے جو شاعر اس وقت موجود ہیں ان کے استاد تھے، 11 اگست 2020 کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ اعظم خان پاکستان امپورٹنٹ اور بہت مشہور اسکواش پلیئر تھے، 28 مارچ 2020 کو فوت ہوئے تھے یہ۔ سید فضل آغا گورنر آف بلوچستان 1999 میں رہے تھے، اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے، 20 مئی 2020 کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ طالب جوہری بہت ہی مشہور اسلامی اسکالر تھے پاکستان کے، 21 جون 2020 کو فوت ہوئے ہیں۔ روتھ لیوس انچارج تھیں پاکستان میں دارالسکون کی، ایک نن تھیں یہ، 20 جولائی 2020 کو یہ فوت ہوئی ہیں۔ پرناب مکھرجی پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے 2012 سے 2017 کے بیچ میں، 30 اگست 2020 کو یہ فوت ہوئے ہیں۔ کووڈ 19 ووہان سے سٹارٹ ہوا، ہوبے میں چائنا میں، یہ چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ دسمبر 2019 میں یہ اس کے پہلے کیسز ہیں وہ سامنے آئے۔ ریسپیریٹری ڈیزیز ہے، پھیپھڑوں پہ حملہ کرتا ہے، لنگز پہ۔ وائرس کا نام ہے سارس CoV-2۔ سارس CoV-1 جو ہے وہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ سارس کا مطلب ہے سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم، CO کا مطلب کورونا اور V کا مطلب وائرس اور 2 کا مطلب سیکنڈ۔ 11 مارچ 2020 کو WHO نے اسے پینڈیمک ڈکلیئر کیا۔ پینڈیمک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزیز پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل جائے اس کو پینڈیمک کہتے ہیں۔ 26 فروری 2020 کو پہلا کیس پاکستان میں آیا۔ پاکستان نے 13 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگایا۔ اس وقت کیسز اور ڈیتھس کی تعداد کے لحاظ سے فرسٹ نمبر پہ USA ہے اور سیکنڈ پہ انڈیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے آفیشلی ایک بھی کیس رپورٹ نہیں کیا کورونا کا۔ انہوں نے اپنے ملک کے میڈیا کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی عوام تک یہ خبریں پہنچنے ہی نہیں دیں۔ ان کے عوام کو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ ہو، لیکن ان کے آن لائن جو ان کے اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہے اس پہ کورونا وغیرہ کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی کیسز نہیں ہے کسی بھی قسم کے۔ ترکمانستان اور نارتھ کوریا آفیشلی ایک بھی کیس یہاں سے رپورٹ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انڈیا کے لاک ڈاؤن کے بارے میں پوچھا گیا کہ نیشن وائڈ لاک ڈاؤن انہوں نے کب لگایا، انہوں نے 24 مارچ 2020 کو کورونا کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ رینکنگ آف پاکستان انگلش اسپیکنگ پاپولیشن کے وائز پاکستان USA اور انڈیا کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، یعنی کہ دنیا میں تیسرے ملک پہ
तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का 67वां नंबर है 156 में, और साउथ एशिया में पहला नंबर है पाकिस्तान का। बाकी सारे ममालिक के जो रैंकिंग है वो इससे कम है। इस रैंकिंग में फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है, मतलब खुश ममालिक में। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का 110 नंबर है 137 आउट ऑफ। WEF ये रैंकिंग जारी करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 108 नंबर पे है आउट ऑफ 190 में। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों रैंकिंग्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रैंकिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। उसके बाद करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 120th नंबर पे है पाकिस्तान आउट ऑफ 180। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जारी करती है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। वर्ल्ड वाइड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 148 सेकंड नंबर पर है आउट ऑफ 180, और इसको जारी करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आईजी पुलिस काफ़ी चेंज हुए हैं पिछले 2 साल के दौरान। पंजाब के आईजी काफ़ी चेंज हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जिनको आप देख लें। पंजाब पुलिस के इनाम गनी हैं करंटली, कल का नहीं पता, आज इनाम गनी है। सिंध पुलिस मुश्ताक महर, KPK पुलिस सनाउल्लाह अब्बासी, इस्लामाबाद पुलिस आमिर जुल्फ़कार खान, बलूचिस्तान पुलिस मोहसन हसन भट्ट, और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम। इसके अलावा एक और नाम CCP लाहौर कौन है, उमर शेख हैं। इनका नाम भी पिछले कुछ दिनों में मीडिया में रहा है, तो मुमकिना तौर पर पूछा जा सकता है। टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि सबसे ज़्यादा टैक्स किसने पे किया है? शाहिद खान अब्बासी ने 24 करोड़ 241 मिलियन रुपीस। इमरान खान ने 2,82,449 रुपये। शहबाज शरीफ ने 90 लाख। फैसल वावडा, सरदार जरताज गुल, उस्मान बुजदार ने 1 रुपया भी टैक्स अदा नहीं किया। रिकोडेक की बात करते हैं। एक स्मॉल टाउन है बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जो कि टिथियन बेल्ट में आता है। टिथियन बेल्ट का ये नक्शा है एक तरह से, ये जो रेड सी लाइन आ रही है से बुल्गारिया से होती हुई, सर्बिया से, तुर्की से, आर्मीनिया से, जॉर्जिया, ईरान और उसके बाद अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान के इस रिकोडेक इलाके से भी गुजरती है। तो ये पूरी लाइन के ऊपर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और इस तरह के बेतहाशा मिनरल जो हैं इस लाइन के ऊपर, मतलब ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। जहाँ जहाँ से ये लाइन गुजर रही है वहाँ वहाँ पे ज़मीन के नीचे बेइंतहा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर के ज़खायर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि ये रिकोडेक से गुजरती है ये लाइन, तो रिकोडेक चागी डिस्ट्रिक्ट में जो कस्बा है उस कस्बे के अंदर 5.9 बिलियन टन कॉपर, 0.41% इसकी ग्रेडिंग है। इस माइन के अंदर इस कस्बे के नीचे दबा हुआ है। तो पाकिस्तान ने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, टिथियन कॉपर कंपनी, उनको दिया था। और ये 1998 की बात है जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 2011 में पाकिस्तान को होश आया कि इन्होंने जितना एस्टिमेट हमें लगा के बताया था उससे कहीं ज़्यादा नीचे सोना और कॉपर दबा हुआ है, जितना हमें टिथियन कॉपर कंपनी ने बताया था कि इतना यहाँ पे है, इसमें से इतना हम ले लेंगे, इतना आपको दे देंगे। तो उसके बाद फिर 2011 में टिथियन कॉपर कंपनी को काम करने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये कंपनी जो है ये वर्ल्ड बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर इसने पाकिस्तान के खिलाफ केस कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़ाया कर दिया। हमने वहाँ पे बहुत सारी मशीनरी लगाई हुई थी, 13-14 साल के दरमियान जो हमने वहाँ पे मशीनरी लगाई है वो सारी हमारी बेकार चली गई है। तो वर्ल्ड बैंक ने फिर पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना किया था। पाकिस्तान IMF से जितना कर्जा ले रहा है ये उतना ही जुर्माना बनता है। तो अभी 2021 तक ये डिस्प्यूट जो है ये पोस्टपोन्ड हो गया है, तब तक देखते हैं फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। उसके बाद आता है आर्मीनिया, अज़रबैजान के जो क्लैशेस हो रहे हैं।
سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان نے ابھی تک آرمینیا کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کیا. جس طرح پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا، بالکل اسی طرح پاکستان نے آرمینیا کو بھی ریکگنائز نہیں کیا ہوا. پاکستان آذربائیجان کی سائڈ پہ ہے. آذربائیجان مسلم ملک ہے، آرمینیا ایک کرسچن ملک ہے. ان دونوں ملکوں کے بیچ ایک ایریا ہے نگورنو کارباخ. اب یہ ایریا جو ہے یہ کشمیر کی طرح، جس طرح کشمیر پاکستان انڈیا کے بیچ میں ہے، اسی طرح یہ ایریا آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں ہے. اور اس ایریا کی بیس پہ ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت پہلے سے جنگیں سٹارٹ ہیں. جب یہ رشیا کے تحت تھے اس وقت بھی یہ جنگیں ہوتی تھیں، اور رشیا سے آزاد ہونے کے بعد بھی ان کے بیچ یہ جنگیں جاری ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ایریا ریپبلک آف ارتسخ کے انڈر آتا ہے. جس طرح ہم نے ایک الگ آئیڈینٹی دی ہوئی ہے کشمیر کو آزاد کشمیر کے نام سے، اسی طرح آذربائیجان نے بھی اس ایریا کو ایک آزاد ریاست کے طور پر سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ریپبلک آف ارتسخ. بنیادی طور پہ پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے کہ یہ ایریا آذربائیجان کا ہے. تو دونوں ملکوں کے درمیان ان واقعات پہ اس ایریا کی بیس پہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں. 27 سپتمبر 2020 کو دونوں ملکوں میں ایک دفعہ پھر سے جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. کاؤنسل آف فارن منسٹرز آف SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے 9 سے 10 سپتمبر 2020 کو. پاکستان کی طرف سے آف کورس شاہ محمود قریشی اور رشین فارن منسٹر جنہوں نے پاکستانی فارن منسٹر کو انوائٹ کیا تھا اور اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، ان کا نام سرجی لیوروو ہے. اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رشیا کے فارن منسٹر کون ہیں؟ سرجی لیوروو. نیکسٹ میٹنگ جو ہوگی وہ کاؤنسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس کی ہوگی. یہ فارن منسٹرز کی ہوئی ہے، اس کے بعد اب ہیڈ آف اسٹیٹس کی ہوگی، تو وہ جو ہے وہ 30 نومبر 2020 کو انڈیا میں ہوگی. پولیو میلیٹس شارٹ فارم اس کی پولیو ہوتی ہے. پولیو وائرس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے، مسلز پہ اٹیک کرتا ہے، اور ایونچولی جس مسل پہ اٹیک کرتا ہے وہ مسل موو کرنا بند کر دیتا ہے، وہ مسل انیبل ہو جاتا ہے موو کرنے کے لیے. سب سے پہلے اس کی جو ویکسین تھی وہ ڈیولپ کی تھی جونس سالک نے. اس کے بارے میں بھی MCQs پوچھے جاتے ہیں. اور اورل ویکسین ڈیولپ کی تھی البرٹ سیبن نے. مطلب جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے وہ جونس سالک نے دریافت کیا تھا، بنایا تھا، اور جو منہ کے تھرو قطرے پلائے جاتے ہیں وہ ایجاد ہے البرٹ سیبن کی. 25 اگست 2020 کو افریقہ کو بھی ایونچولی پولیو سے فری قرار دے دیا گیا. اب دنیا میں افریقہ کے بھی فری قرار دینے کے جانے کے بعد پاکستان اینڈ افغانستان دو ہی ملک ہیں جہاں پر پولیو موجود ہے. پاکستان میں 2019 میں 146 کیسز رپورٹ ہوئے اور 2020 میں اب تک 74 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. افغانستان میں 2019 میں 29 کیسز رپورٹ ہوئے، 2020 کا ڈیٹا مجھے نہیں ملا. بلدیہ فیکٹری فائر کا جو واقعہ ہوا تھا 11 سپتمبر 2012 کو علی انٹرپرائزز نامی ایک فیکٹری میں آگ لگائی گئی تھی بلدیہ ٹاؤن کراچی میں. اس کا فیصلہ آیا ہے. رینجرز نے اس وقت MKM کو اس سارے کے پیچھے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ MKM نے فیکٹری مالکان سے ایکسٹورشن منی بھتہ مانگا تھا، جو کہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا. تو MKM نے آگ لگا دی تھی جس میں 264 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور 60 لوگ زخمی ہوئے تھے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے عبد الرحمان اور زبیر چڑیا کو 264 دفعہ سزائے موت کا حکم دیا ہے اور 60 لوگوں کو زخمی کرنے کے جرم میں 600 سال تک جیل کی سزا سنائی ہے. اب کچھ ٹٹ بٹس ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ایک ون لائنر ہیں معلومات، ان کو بھی دیکھ لیں. 29 سپتمبر 2020 کو پہلا انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ ویسٹ منایا گیا ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کی جانب سے. فیمس اسکالر ضمیر اختر نقوی 13 سپتمبر 2020 کو فوت ہو گئے ہیں. جاپانز نیو PM جو ہیں یوشیدے سوگا 16 سپتمبر 2020 کو انہوں نے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، جاپان کے نئے پرائم منسٹر ہیں.
اس سے پہلے شنزو ایبے تھے جن کے بارے میں کافی MCQs آ چکے ہیں، تو جو نئے ہیں اوبویسلی ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ جو شنزو ایبے تھے یا ایب تھے، یہ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر تھے جاپان کی ہسٹری میں۔ 2012 سے لے کے 2020 تک یہ پرائم منسٹر رہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں کہ جو جاپان کا جو تھرون ہوتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے، وہ جس تخت پہ بیٹھتا ہے اس کو کرسنتھمم تھرون کہتے ہیں۔ کرسنتھمم تھرون، کرسنتھمم گل داؤدی کو کہتے ہیں۔ تو کرسنتھمم تھرون وہ تھرون ہے، وہ تخت ہے جس پر جاپان کا جو مونک ہے، جو موجودہ بادشاہ ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ جسونت سنگھ 27 ستمبر 2020 کو فوت ہوئے ہیں۔ He was the author of the book جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس۔ یہ انڈیا کے فائنانس منسٹر تھے سابقہ، اور 27 ستمبر 2020 کو فوت ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق BJP سے تھا۔ جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس، یہ کتاب لکھنے کے بعد انہیں BJP سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم پر جو دو اہم اور موسٹ امپورٹنٹ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے جناح آف پاکستان، اسٹینلے وولپرٹ نے لکھی ہے، اور سیکنڈ ہے مائی بردر، محترمہ فاطمہ جناح نے یہ کتاب لکھی ہے۔ صبا الاحمد کویت کے امیر تھے، یہ فوت ہوئے ہیں 29 سپتمبر 2020 کو۔ ان کے بعد نواف الاحمد نے ان کو ریپلیس کیا ہے ایز امیر آف کویت۔ چیئرمین ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن عبداللہ 28 ستمبر 2020 کو 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے۔ سعودی عربیہ نے اپنا 90th نیشنل ڈے 23 سپتمبر 2020 کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ 2020 ٹوکیو سمر اولمپکس جو ہیں ان کو پوسٹ پون کر کے 2021 تک لے جایا گیا ہے، لیکن نام ان کا 2020 ٹوکیو سمر اولمپکس ہی رہے گا۔ 2020 کا جو T20 انٹرنیشنل ورلڈ کپ تھا وہ آسٹریلیا میں ہونا تھا، اب وہ 2021 میں ہوگا اور انڈیا میں ہوگا۔ That was all for this video. Thank you so much for watching. اللہ حافظ.